کچھ لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں قدر سے، یعنی کہ تقدیر سے اور کوشش سے۔ اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دے کہ جب ہم ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، اچیومنٹ، یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائی، تو تقدیر سے بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر تقدیر کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو اگر کلیریفائی کر دیں۔ دیکھیے، تقدیر کی حقیقت کا جو معاملہ ہے وہ تو وہی ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقدیر وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا اس میں نہ کودو۔ صحیح۔ تو یہ وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی میں ہم اتر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں جی۔ کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر اگر لائٹ، فین، اے سی اور جو بھی الیکٹرک کی چیزیں ہیں وہ ساری انسٹال کر لی، یعنی کہ لگا لی، جی، تو اب یہ ہے کہ اب وہ بٹن چلائے گا تو کیا اے سی لائٹ چل جائے گی؟ جی چلے گی، بے شک ظاہری طور پہ چل جائے چلے گی، گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر پیچھے سے بجلی نہ آ رہی ہو تو ہاں، پھر نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر بجلی آ رہی ہو لیکن یہ بٹن نہ دبائے پھر بھی نہیں چلے تو گی۔ بھی نہیں چلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بٹن دبانا یہ بھی ضروری ہے، پیچھے سے بجلی کا آنا یہ بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ تقدیر کے معاملے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو افعال ہیں اس کے اندر دو جہتیں ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے انسانی فعل کے لیے بجلی کی طرح ارادہ الہیہ، کہ اللہ کا ارادہ جو ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جی، اگر وہ اس میں رواں ہوگی صحیح، تو فعل وجود میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارا بٹن دبانا اور ہمارا فعل کرنا بھی ضروری ہے اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے۔ بے شک، بہت خوب۔ لہٰذا اگر ارادہ الہیہ نہیں ہے تو بندہ کروڑ ارادہ کرنے کی کوشش کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشیت موجود ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک ہے وہ مشیت کہ جس سے فعل وقوع ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں اختیار کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اختیار کی بجلی اگر خدا کی طرف سے ہے، اب بندے کا اختیار اور عمل اس کے بعد ضروری ہے، تبھی وہ چیزیں وقوع پذیر ہوں گی۔ اب ہم نے جو اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، جی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے بجلی ہے یا نہیں، وہ ہے، صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ بے شک، وہ جیسے اجسام کا خالق ہے ویسے افعال کا خالق ہے، یعنی کہ انسان کے جو کام ہیں ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا وہ جو اختیار کا پیچھے سے فلو ہے نا وہ تو ہے۔ صحیح، اب اس کے بعد وہ جو بندے کا اپنے گھر میں سارا کچھ کرنا ہے، جو اے سی لگانا ہے، جو بجلی لگانی، جو اس چیزیں لگانی ہے اور اس کا بٹن دبانا ہے، یہ بندے کے دائرہ اختیار میں۔ تو جو ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہے اس کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور یہیں پر ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی سے روکا جاتا ہے۔